مریم نہایت دبلی پتلی جسامت کی عورت تھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے بارے میں ایک خوش فہمی کا شکار تھی کہ وہ نہایت ہی نیک دل اور اچھی عورت ہے، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے اکثر بات کرتے ہوئے اپنے گن گانا شروع کر دیتی تھی کہ جانے میرا دل اتنا نرم کیوں ہے، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ ایک دن ایک آدمی نے مریم کے دروازے پر دستک دی، جسے دیکھنے سے ہی اس کی غربت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے مریم سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ مریم جو کہ اسی وقت آرام کر رہی تھی، غصے سے تلملاتی ہوئی باہر آئی اور اس آدمی سے کہنے لگی کہ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے میری نیند خراب کر دی ہے، اب تمہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا۔ مریم نے اس آدمی کو ایسے برا بلا کہہ کر وہاں سے بھگا دیا۔ غریب آدمی بند دروازے کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مریم اندر آئی اور اپنے لیے ایک چائے کا کپ تیار کیا اور مزے سے پینے لگی۔ غریب آدمی سڑک کنارے چلتا ہوا دوسرے مکان تک پہنچا جہاں نگینہ نامی عورت رہا کرتی تھی۔ جو ہی نگینہ کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی، وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ تم مجھے کافی پریشان لگتے ہو اور بھوکے بھی۔ ویسے تو میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں، لیکن رات کے 3 سیب ضرور بچے پڑے ہیں، ان میں سے ایک میں کھا لوں گی اور 2 تم کھا لینا۔ سیب کھانے کے بعد فقیر نے نگینہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد کہا کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اس لیے جو کام تم سورج غروب ہوتے وقت شروع کرو گی وہ کام چاند نکلنے تک جاری رہے گا۔ پھر فقیر نے آخری بار نگینہ کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ نگینہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس آدمی نے کیا عجیب بات کی ہے، بھلا جو کام میں سورج غروب ہوتے وقت شروع کروں گی اسے چاند نکلنے تک کیسے جاری رکھ سکتی ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اتنے میں نگینہ نے ایک سیب میز پر پڑا دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بیچارے نے صرف ایک سیب کھایا ہے، جبکہ میری خواہش تھی کہ وہ 2 کھاتا۔ اس نے اس سیب کو اٹھا کر ٹوکری میں رکھنا چاہا۔ جب اس نے وہ سیب اٹھا کر ٹوکری میں رکھا، اس کے مڑنے سے پہلے اسی جگہ پر ایک اور خوبصورت سیب موجود تھا۔ وہ اس سیب کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بھلا یہ کہاں سے آ گیا۔ اس نے وہ بھی سیب اٹھا کر ٹوکری میں رکھ دیا، لیکن جب بھی وہ سیب اٹھا کر ٹوکری میں رکھتی، اس کے مڑنے سے پہلے ایک اور سیب اسی جگہ پر موجود ہوتا۔ اب نگینہ کو فقیر کی بات سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ ٹوکری میں سیب ڈالتی گئی یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور اس کو میز پر کوئی اور سیب نظر نہ آیا۔ اب سیبوں سے اس کی ٹوکری بھر چکی تھی۔ دوسرے دن وہ اس سیبوں سے بھری ٹوکری بازار میں لے گئی اور وہاں جا کر بیچ دی۔ اس طرح اس کے پاس اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو گئی۔ نگینہ کی سہیلی مریم نے جب اسے اتنے سارے سیب بازار میں بیچتے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی کہ اس نے یہ سارے سیب کہاں سے حاصل کیے۔ تب نگینہ نے مریم کو فقیر کے آنے والا سارا ماجرا سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد مریم نے نگینہ سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیا کہ اب کی بار اگر وہ فقیر آئے گا تو اسے خوب کھلائے پلائے گی۔ اگلے دن دوبارہ وہی فقیر صدا لگاتے ہوئے مریم کے گھر کے پاس آیا۔ مریم اسے دیکھ کر پھولے نہ سمائی اور خود اپنے گھر آنے کی درخواست کی۔ مریم نے اسے شاندار کھانے کے ساتھ چائے اور لوازمات بھی پیش کیے۔ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد فقیر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم وہ بات سننے کے لیے غور سے سننے کے لیے تیار تھی جس کے بعد اسے اپنی من پسند ہزاروں چیزیں مل سکتی تھیں۔ تب فقیر نے مریم سے کہا کہ سورج غروب ہوتے وقت جو کام شروع کرو گی چاند نکلنے تک وہ جاری رہے گا۔ اس وقت مریم نے اپنے ذہن میں ارادہ کر لیا کہ اسے سورج غروب ہوتے وقت کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک چاندی کا سکہ میز پر رکھا اور اپنے دل میں بولی کہ جب سورج غروب ہوگا تو وہ یہ سکہ اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالے گی۔ اس طرح چاند نکلنے تک ڈھیروں سکے اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ راتوں رات دولت مند ہو جائے گی۔ آخر سورج غروب ہونے لگا اور وہ وقت آ پہنچا جس کا مریم کو انتظار تھا۔ مریم سورج غروب ہونے کے وقت تیزی سے مڑی اور ایک چائے کا کپ زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ مریم نے جلدی سے کپڑا اٹھایا اور وہ فرش صاف کرنے لگی۔ فرش صاف کرنے کے دوران ہی سورج غروب ہو گیا اور وہ چاند نکلنے تک فرش ہی صاف کرتی رہ گئی۔ مریم نے چونکہ لالچ کی خاطر اس فقیر کی مدد کی تھی، اس لیے اس نے اپنی سزا پا لی۔ دوستوں، اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کوئی برا کام بھی اچھی نیت سے کریں گے تو شاید وہ کام آپ کے لیے اچھا ثابت ہو، لیکن اگر آپ ایک اچھا کام بھی بری نیت سے کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور وہ آپ کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔